السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون۔ ان کی اکثریت پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ قضاء و قدر پر جو ہمارا ایمان ہے، یہ اس سے متعلق یہ آیت ہے۔ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، میرا فیوچر کیا ہے، آپ کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اس نے پلان کر رکھا ہے، مگر اس کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بتایا نہیں، اس لیے کہ اگر بتایا ہوتا تو شاید دنیا کے کسی لمحے کو بھی میں خوشی سے گزار نہ سکتا۔ جو خوشی اب مجھے نصیب ہے، وہ آنے والی پریشانی کا اگر ذکر مجھے بتایا ہوتا تو شاید اس خوشی سے میں اتنا محظوظ نہ ہوتا جتنا کہ بغیر بتائے میں محظوظ ہو جاتا ہوں۔ یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ وینی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں کچھ انسانوں کے مستقبل کا مقدر لکھ رکھا ہے۔ کیا وہ مومن بنیں گے یا نہیں؟ کیا ان کو حق بات سنائی جائے گی، اس کو مانیں گے یا نہیں؟ کیونکہ ہوتا ایسے ہی ہے، جو سچ سنایا جائے تو اس کو ماننے والے بھی کچھ ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے بھی۔ جو ماننے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا علم ہے سابق کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی جان رہا ہے کہ مستقبل میں انہوں نے اس بات کو ماننا ہے اور دل سے ماننا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے علم میں، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ پہلے سے ہی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے نہیں ماننا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو پھر میں کیا کروں، پھر تو میں ایسا ہی بنا۔ اس بارے میں تو میں بڑی آسانی سے یہ بات کر دیتا ہوں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہے، آپ نے کھانا ہے۔ اگر اس کھانے کو روک دیا جائے تو آپ کھا کے دکھائیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کھانے کو مہیا نہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ کھانا اس کے مقدر میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے گا، آپ نے اس کو چمچ سے یا اپنے ہاتھ سے توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنا ہے۔ نہ ڈالیے۔ جب آپ نے کھانا ہی ہے، آپ کے پیٹ میں ہی جائے گا تو چلا جائے خود بخود۔ آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کیوں منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چباتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو نگلتے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کا دستور یہی ہے بھائی، کچھ کریں گے تو مقدر بہتر ہوگا، نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں گے کہ بہت سی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا سابقہ علم جو ہے، ہمارے پیدائش کرنے سے پہلے کا بھی، اس پر ایمان لانا یہ تقدیر پر ایمان ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے جو مستقبل کے ہیں، جو اس نے میرے مقدر میں کر رکھے ہیں، میں اس کو مانتا ہوں۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی، لقد حق القول۔ اللہ کے رسول بہت سی اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل برحق ثابت ہو چکی کہ علی اکثرہم، کہ انسانوں کی اکثریت پر، کہ انسانوں کی اکثریت فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک حقیقت ہے، کیا قرآن مجید کی اس بات کو آج کوئی کہہ سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن مجید کی یہ بات درست نہیں تھی؟ اکثریت نہیں مانتی، اکثریت نافرمانیاں کرتی ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ ہوتا ہے، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں، تو یہ ٹھوڑیوں سے لے کر اپنے سینوں تک یہ بندھے ہوئے ہیں، ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے لگی ہوئی ہیں۔
سر جھکے ہوئے ہیں، یہ اٹھا نہیں سکتے۔ وجہ توق ہے۔ توق کیا ہے؟ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں پریشر۔ دنیا کیا کہے گی کہ تم فلاں باپ کا بیٹا تھا اور تم نے اس کا دین اختیار کر لیا، تم سے تو بڑی توقعات تھیں، تم کیا بن گئے؟ یہ خام خواہ کے خیالات جو انسانوں پر آتے ہیں، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے اور برا بھلا کہتے ہیں ایسی چیزوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کی باتیں کہی گئیں، اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کے بارے میں بھی اسی قسم کے خیالات دنیا میں پھیلائے گئے، لوگوں کو کہا گیا۔ نہیں مانتے بھائی۔ وجہ کیا ہے؟ پریشر۔ دنیا کیا کہے گی؟ یہ ایک گردن کا طوق ہے کہ دوسروں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔